بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظم دیکھ رہے ہیں مستقبل کی جھلک، مولانا ظفر علی خان اس کے شاعر ہیں۔ یہ نظم جو ہے چمنستان سے لی گئی ہے، ان کے جو شعری مجموعہ ہے چمنستان، ٹھیک ہے، وہاں سے لی گئی ہے۔ اب دیکھیں مستقبل کی جھلک، مولانا ظفر علی خان بابائے صحافت۔ مولانا ظفر علی خان کو بابائے صحافت کہا جاتا ہے۔ وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، بہت ساری چیزیں ان کے اندر جو ہے نا مجتمع تھیں اور اکٹھی تھیں۔ وہ کوہنا مشق ادیب بھی تھے، ایکسپیرینس، تجربہ کار، شعلہ بیاں مقرر بھی تھے، جسی محفل میں جاتے تھے چھا جاتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ انہی کے متعلق تھا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اچھا، سچے محب وطن تھے، اپنے وطن سے ان کو بڑی محبت تھی اور چوٹی کے حریت پسند تھے، ٹھیک ہے، فریڈم فائٹر جس کو کہتے ہیں، وطن کی خاطر لڑنے والے۔ اسی وجہ سے انہیں جو ہے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی، جیلوں میں بھی گئے۔ بے باک صحافی تھے، ڈرنا کسی سے ڈرنے والے، اور سچے عاشق رسول تھے۔ سب سے بڑھ کے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے اور عہد ساز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی رجایت سے پر شاعری، رجایت امید، کہ ایک امید دینا، ایک گھٹا ٹوپ انگریزوں کے ظلم سے جو ہے نا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑی ہوئی قوم کو ایک امید، ایک زندگی کی جو لہر انہوں نے دی۔ اسی وجہ سے جو ان کی شاعری جو ہے نا رجایت سے پر ہے اور قوت و جذبے سے وہ معمور ہے، اور نئی تراکیب وضع کرتے ہیں، وہ نئی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، محاورات کا برجستہ استعمال کرتے ہیں، اور انہیں خاصا ملکہ اور قدرت حاصل تھی اس کے اوپر۔ اور مولانا ظفر علی خان کی پہچان ذمہ دار جو ہے وہ اخبار بھی تھا، ذمہ دار اخبار، ٹھیک ہے۔ جب وہ اخبار شائع ہوتا تھا تو اس کے شروع میں جو ہے نا وہ لکھا ہوتا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ شعر اس کے شروع میں جو ہے نا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ مستقبل کی جھلک، آنے والے وقت کی ایک نوید ہے، ایک جو ہے نا آنے والے دور کی خوشخبری ہے۔ دیکھو مسلمان جو ہے نا تقریباً 800 سال مغلیہ حکومت ہندوستان کے اوپر قائم رہی۔ اس کے بعد 1857 کے بعد جو ہے نا انگریز آ گئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ظلم کیا ان کے اوپر، ان کے گھر چھین لیے، املاک چھین لی، ان کو جو ہے نا ان کے مال، ان کی دولت، یہ جو ہے نا وہ چھین لی، انہوں نے سب کو چھین لیا۔ تو اب غلامی کی زندگی جو ہے نا وہ بسر کر رہے تھے۔ تو غلامی کی اس زندگی کے اندر، غلامی میں وہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ غلام کی پھر کیا زندگی ہوتی ہے؟ تو اسی چیز میں نا، اسی غلامی کے اندر جو ہے کوئی امید دے دے کہ آپ کا آنے والا دور جو ہے وہ کتنا اچھا ہوگا، آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک بشارت، ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1873 میں وہ پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا کم از کم 1905-06 کے قریب یہ لکھی گئی نظم ہے، جب مطلب کہ انگریز جو ہے نا وہ پیک کے اوپر تھے اور مسلمان جو ہیں ان کے غلام تھے۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کو خوشخبری دینا کتنا اچھا ایک بات ہے، ایک علامت ہے۔ تو کوئی دن جاتا ہے، پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اس کے بکس کے اوپر ہر بچے کی نظر ہونی چاہیے، بکس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی دن جاتا ہے کہ پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، کوئی دن جاتا ہے سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ایک نئی دنیا پیدا ہوگی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ تعمیر جہاں، وہ جو ہے نا ایک نئے وطن کی آبیاری میں استعمال ہو جائے گا۔ نئے وطن جو ہے نا، وطن کی رگوں کے اندر وہ خون بجلی کی طرح دوڑنے لگ جائے گا، اور جو ہے نا ایک علیحدہ وطن جو ہے مسلمان وہ حاصل کر پائیں گے، جہاں اپنے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر پائیں گے۔ یہ رجایت سے پر شاعری ہے جو قوت و جذبے سے معمور کر دیتی ہے انسان کو۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو گھٹا ٹوپ غلامی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو امید کی کرن اور روشنی ساری تاریکی ختم کر دیتی ہے۔ تو انسان کو جو ہے نا لاکھ صحیح یہ چاند سی صورت، زلف کے خم بھی اچھے ہیں، دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں۔
تو دیکھو دل کو خوش کرنے والی باتیں ہیں یہ. جب غلامی کے اندر مطلب کہ پڑے ہوئے تھے مسلمان، اور انہوں نے جو ہے نا یہ ایک امید دلائی کہ جو ہے نا تمہارا خون ضائع نہیں جائے گا، تمہیں جو مار رہے ہیں، طول غم حیات سے نہ گھبرائے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو. ہر تاریک رات کی جو ہے نا ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اب مسلمان پوری دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر جگہ کے اوپر، ہندوستان میں، فلسطین میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہودی 1920 میں آباد ہو گئے تھے. اب دیکھو بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا. بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی. غیرت جو ہے نا ایک احساس کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک جوش کا نام ہے، کسی کی کوئی غلط چیز برداشت نہ کرنا. تو غیرت بڑی چیز ہے جہان تگوداؤ میں. تو غیرت کی بجلیاں تڑپیں گی فضائے قدس میں، پاکیزہ فضا میں. فضائے قدس سے مراد پاکیزہ فضا، پاک فضا سے مراد جو ہے نا بیت المقدس ہے، جو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی، ٹھیک ہے. تو اور مسلمان جو ہے نا اس سے آزاد کروائیں گے، ان کے غاصبانہ قبضے سے مسلمان جو ہے وہ آزاد کروائیں گے، ٹھیک ہے. اور حق عیاں ہو جائے گا، کیونکہ یہ حق ہے، وہی اسی کے مالک تھے، اور وہ حق عیاں ہو جائے گا. باطل جھوٹ جو ہے وہ نہاں ہو جائے گا، چھپ جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی جو ہے وہ سب کے اوپر عیاں ہو جائے گی. مسلمانوں میں غیرت کی بجلیاں پیدا ہوں گی، اور وہ اپنے غاصبانہ جو علاقے ہیں ان کو وہ آزاد کروائیں گے. یہ اگر دیکھا جائے تو فضائے قدس سے مراد وہی اپنا بیت المقدس ہے. تو ہندوستان بھی مراد ہے، اور بھی دنیا کے ممالک ہیں جہاں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کرتے. مسلمان ان غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ زنجیریں کاٹ کے، یہ توق کاٹ کے وہ جو نا پھینک دیں گے ایک نہ ایک دن، ٹھیک ہے. تو وہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے، تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی چمکتی رہی. جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں کندی لے غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. نہ رسائی اگر اپنی تدبیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تقدیر تھی. کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے گھر جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اشاق کے قافلے. کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جہاں گنوا کر تیری دل بری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. تو غلامی کی تاریک راہوں میں مر جانا جو ہے نا یہ شیوا ہے مجاہدوں کا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک آزاد صبح جو ہے نا وہ بیدار ہوتی ہے. تو حق عیاں ہو جائے گا، باطل چھپ جائے گا، کیونکہ جب باطل کے اوپر چوٹ لگتی ہے تو حق جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے، ہر طرف روشنی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع. ان کواکب کوکب کی جمع ہے، نجم ستارہ، انجم ستارے، کوکب ستارہ، کواکب ستارے، ٹھیک ہے. اور اختر ستارے، تو ان ستاروں کو کہتے ہیں. تو ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو ان کواکب کے عوض، ان ستاروں کے بدلے میں، عوض بدلے میں ہوں گے نئے انجم طلوع. نئے ستارے پیدا ہوں گے، روشن ستارے پیدا ہوں گے، نئے مجاہدین پیدا ہوں گے. قائد اعظم علامہ اقبال نے طلوع اسلام لکھی تھی، جس میں مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم، تو اس طرح کے جو ہے نا لیڈر پیدا ہوں گے نئے. اور ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا. تو آسمان جو ہے وہ ستاروں سے چمک اٹھے گا، رخشندہ تر، اس کی روشنی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو غلامی کی زنجیروں کو کاٹ ڈالیں گے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالیں گے، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگائیں گے، اور ان کو جو ہے نا ایک علیحدہ وطن کے لیے جو اقبال نے تصور دیا تھا اور قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا تھا. پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں. نئے محمود غزنوی، جس نے سومناتھ کے مندر کے اوپر 17 حملے کیے تھے،
بیٹا 17 حملے اس نے کیے تھے، ٹھیک ہے، اور 17ویں حملے میں جا کے کامیاب ہوا تھا، وہ کوشش کرتا رہا اور بتوں کو پاش کیا۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ بت ہمیں دے دو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، سونا چاندی جو کچھ۔ اس نے کہا نہیں، تاریخ مجھے جو ہے نا بت فروش کے نام سے یاد رکھے گی، لیکن میں بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، کہ میں بتوں کو توڑنے والا تھا۔ تو بتوں کو توڑ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو سومناتھ کے مندر میں کہتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا بت تھا کہ جو ہے نا وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جب کوئی ان کو کوئی دان یا کوئی چیزیں دیتا تھا نا، بڑا بت تھا، بہت اونچا، کئی فٹ کا، تو وہ اپنا ہاتھ ایسے اوپر اٹھاتا تھا کہ ہاں قبول ہو گئی ہے تمہاری یہ خیرات، یہ قبول ہو گئی ہے، تمہارا یہ دان کرنا قبول ہو گیا ہے۔ تو اب شیخ سعدی نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، یہ بت کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ تو چھپ گئے۔ تو رات کی تاریکی ہوئی، تو اب جب وہ پیچھے مڑ کے اندر گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ پنڈت ٹھہرا ہوا تھا اندر، وہ جو ہے نا ایسے وہ ایک رسی کھینچتا تھا تو بت کا ہاتھ اوپر اٹھتا تھا۔ اس پنڈت نے ان کو دیکھ لیا، شور مچایا، تو انہوں نے بھاگنے والی کی وہاں سے، تو اس طرح ان کی جان بچی۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو اب نئے محمود غزنوی پیدا ہوں گے، ٹھیک، جنہوں نے سومناتھ کے بتوں کو توڑا تھا۔ اب ہم یہ دین متیں پاک پاکیزہ دین، سیدھا سادھا حق دین جو ہے ہمارا اسلام ہے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کو نشو و نما میں بڑھانے میں، اس کو پھیلانے میں جو اپنا کردار ادا کریں گے، بچہ غیرت علب ارسلاں ہو جائے گا۔ علب ارسلاں ایک ایران کا بادشاہ تھا جو سلجوقی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، 11ویں عیسوی صدی میں آیا تھا، نہایت ہی رحم دل تھا اور نہایت ہی اچھا تھا، اور جس نے جو ہے نا باطل کو مٹایا، بتوں کو توڑا، اور جس نے جو ہے نا اسلام کے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو محمود غزنوی، اللہ ارسلاں جیسے بادشاہ پیدا ہوں گے جو دین پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے جیسے پیدا سینکڑوں اہل سخن ہوں گے، میرے جیسے شاعر پیدا ہوں گے۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا۔ تو میرے جیسے جو شاعر ہیں، شاعر دیدہ بنائے قوم ہوتا ہے، پیغمبری کا حصہ ہوتا ہے ایک اہم، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے نا مقصد پر مقصد شاعری کرتا ہے، جو ایک مقصد کی خاطر، حق کی خاطر، حریت کی خاطر، آزادی کی خاطر جو شاعری کرے گا، نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا، جو اپنی ایک نقطہ، اپنا رگو پے، اپنا لہو ایک آزادی کی خاطر اپنی قربان کر دے گا۔ تو حریت پسندی میں کوئی بات نہیں، صعوبتیں آ گئیں، حبسیات، حبس میں رہنا پڑا، قید میں رہنا پڑا، گھٹن میں رہنا پڑا، کوئی بات نہیں، لیکن حق اور سچ بات کہنے میں انہیں کوئی باک نہ ہوتا تھا، کوئی بے باک، وہ جو بے باک ہوتے تھے، نہیں ڈرتے تھے، وہ سچ بات کہتے تھے، بے شک انہیں جو ہے نا جیلوں میں ڈال دیا جائے، ڈالا گیا ان کو۔ تو ہم آزادی کی خاطر لڑیں گے، ہم آزادی حاصل کریں گے۔ تو بیٹا آزادی کی جو ہے نا، آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ڈھا دی جائے گی بنا جو ہے بنیاد۔ لفظوں کے اوپر غور کرتے جائیں، ہر لفظ کے شعر کے معنی آپ کو آنے چاہیے، غور کرو گے، سنو گے، آپ کو یاد ہو جائے گا، یہیں پہ یاد ہو جائے گا۔ تو ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، بنا بنیاد، یورپ کے استعمار، یورپ جو ہے نا انگریز جو تھے، ٹھیک ہے، استعمار نوبادیاتی نظام قائم کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا، وہاں پہ آنا کاروبار کے سلسلے میں، اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کی خامیوں کو دیکھ کے وہیں پر قبضہ کر لینا، ان کی زمینوں کے اوپر، مال و دولت کے اوپر قبضہ کر لینا۔ تو استعمار جو ہے نا، تو یہ ہے، تو اس کی بنیاد ڈھا دی جائے گی۔ انہوں نے جو دھوکے سے مسلمانوں کو 800 سالہ حکومت سے محروم کیا تھا، ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اکٹھے جو ہے وہ حصہ لیا تھا، لیکن ہندو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے مسلمانوں کا تخت تاج تھا، تو یہ خود ذمہ دار ہیں اس کے، اور خود ایک طرف ہو گئے، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور عیش و عشرت کی زندگی، تعلیم اور ہر چیز میں آگے نکل گئے وہ۔ تو اب ایشیا اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ تو جو ایشیا ہے، بر صغیر ہے جو، ٹھیک ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے حق کی نگہبانی، رکھوالی، باغبانی کرنے والے ہو جائیں گے، اپنا جو ہے نا یہ ان کو مل جائے گی اپنی۔ اور اسی طرح دیکھو، یہ چشم نے دیکھا، آنکھ نے دیکھا کہ کس طرح 1947 میں پاکستان بنا، اور ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے، اور پاکستان میں کیسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر یہ حاصل کیا گیا۔ تو اس وقت کتنا لگ رہا ہوگا جب غلامی میں جلیاں والا باغ میں جو ہے نا انہوں نے اس کو سکھوں کو مار دیا، اتنے ظالم تھے انگریز، فائرنگ کی، اور وہ پورے باغ کے اندر لوگوں کو بغاوت تو نہیں، وہ احتجاج کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کو انہوں نے مار دیا تھا وہاں پہ۔
ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کی تحریک خلافت، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہو چکی تھیں. تو اپنے حق کی خاطر جو ہے نا یہ مسلمان جو ہے اس غلامی کے طوق کو اتار پھینکیں گے، اور ایسا ہی ہوا. اچھا، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں. ٹھیک ہے، جو دارالحرب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ حرم جو ہے یہ جس طرح مکہ مکرمہ ہے مراد مسلمان ہے، اور دیر مندر ہے، مسجد میں مندر میں، یعنی ہر جگہ پہ. جب مسلمان ہی اور ہندو باسی تھے نا ہندوستان کے رہنے والے، تو جو دارالحرب ہے، جو جنگ کا میدان بنا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور وہ دارالامان ہو جائے گا، امن اور آشتی کی جگہ ہو جائے گا، امن و سلامتی کی جگہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہندو تو ان کے اپنے مقاصد تھے، لیکن مسلمانوں کو بعض جگہوں کے 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوئی تو پھر اس کی تنسیخ کرانے میں ان کا اہم کردار تھا. اردو کو جو ہندی کو جو ہے نا اردو ہندی کا جو تنازع تھا اس میں بھی یہ جو ہے نا ہندو مطلب کہ ظاہر ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جب ان کو اکثریت ملی تھی، ٹھیک ہے، الیکشنز جب ہوئے تھے تو اس کے اندر بھی مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے کسی صورت میں دوست نہیں ہو سکتے. تو اس دارالحرب میں جو ہے نا دارالامن ہو جائے گا کہ جب ہم علیحدہ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اچھا، ہم کو سودا ہے غلامی کا، ہم کو چاہت ہے، سودا ہے، لگن ہے یہ کہ آزادی کی دھن، یا ہم آزادی کی لگن جوش جذبہ رکھتے ہیں. یہ چند ہی دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، چشم فلک جو ہے نا ہمارا امتحان کر دے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے. یہ دیکھو بشارت ہے، نوید ہے، اور کیسے جو ہے نا کامیاب ہوئے، اور 1947 میں پاکستان بنا، اور مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ کے غلامی سے جان چھوٹ گئی ان کی، اور آج وہ آزاد ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو یہ دیکھو اس دور میں جو ہے نا یہ بشارت خوشخبری دے رہے تھے، اسی وجہ سے کہ ان کی شاعری میری جایت ہے. تو اس بشارت کو، خوشخبری کو نہ سمجھو یہ دل خوش کن قیاس. وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دل خوش کن قیاس، دل کو خوش کرنے والا قیاس خیال نہ سمجھو میری اس بشارت خوشخبری کو. یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ میں حق کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہلوا رہا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، ہر مسلمان میری ان باتوں کو خوش ہو جائے گا، میرے باتوں کے اوپر کہ تو ہم جو ہے نا غلامی کی زندگی نہیں گزاریں، آزادی کی زندگی گزاریں. بیٹا کشمیر میں دیکھ لو، آپ کتنے خوش قسمت انسان ہیں ماشاءاللہ. آپ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. تو کشمیر میں دیکھیں وہ اس کی توپوں کی گھن گرج میں، وہ کلاشن کوف کی یا جو ہے نا وہ مطلب کہ گولیوں کی گھن گرج میں جو ہے نا وہ اٹھتے ہیں اور گھروں سے لاشیں اٹھاتے ہیں. کیا ان کی زندگی ہوگی، کیا خون، کیا ان کی سائے کی ہوگی، اتنی مطلب کہ وہ جو ہے نا ان کو مارا جاتا ہے، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے. آپ کتنے آزاد ہیں. تو آزادی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. تو یہ اس دور میں اتنے ظلم میں، انگریز تو اتنے ظلم کرتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے مار دیا کرتے تھے. بغاوت نام کی تو کوئی چیز جو ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے. بہت سارے جو حریت پسند تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. تم ہر مسلمان میری ان باتوں کو سن کر شادماں ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، خوشیاں جو ہے نا وہ بانٹے گا. یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارا دل خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جنت میں ہے ایک حقیقت، جنت میں حوروں کا وجود، غالب دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا ہے. یہ خیال کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا ہوگا، اور ہوا بھی صحیح، سچ ہے. میرا ہر حرف، میری ایک بات سچ ہے، میرا ہر لفظ سچ ہے. اور جس کو اس میں شک ہے، جو انسان اس کے اوپر شک کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو دیکھ لینا کل میرا ہم داستان، وہ بھی میرے کہانی سنانے والا ہے نا، ہم داستان، یعنی مطلب کہ سچ بیان کرنے کے، واقعی یار اس نے سچی کہانی سنائی تھی، اس نے سچی داستان سنائی تھی، اس نے سچی باتیں سنائی تھی. تو وہ بھی کل جو ہے نا ایسے ہی ہو جائے گا اور مجھے کہے گا کہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. اور آج ہم بھی یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ٹھیک کہتے تھے. تو یہ مستقبل کی جھلک ہے، آنے والے وقت کی جھلک دکھائی انہوں نے، تصویر کشی کی، عکاسی کی، اور دکھایا اس کو کہ ہم کیسے ایک علیحدہ وطن حاصل کریں گے. اور ہم جو ہے نا ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے الحمدللہ، جہاں آج ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اور آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو ہے نا ہر کسی کو دے، فلسطین کے مسلمانوں کو دے، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان غلام ہیں ان کو یہ دے. تو اس حوالے سے یہ نظم ہے جس میں آپ کو تعارف کرایا گیا ہے کہ آنے والے دور میں انشاءاللہ خوشیاں ہمارا مقدر بنیں گی. ٹھیک ہے.